حالات ایسی سنگینی اور سنسنی خیز صورت اختیار کر گئے تھے کہ حوالدار منصور گوندل میری تنبیہ کو نظر انداز کر بیٹھا۔ میں نے در حقیقت اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ چپ نہ رہ سکا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ملک صاحب، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ خیریت گزری کے حوالدار کا استفسار سرگوشی نما تھا۔ اس کی ہی جان خیز مگر دبی دبی آواز خیر دین کی قبر تک پہنچ کر اس عورت کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ میں نے حوالدار کے اندر موجیں مارتے تجسس کے سمندر کو تھپکی دینے کی غرض سے کہا، ہاں، میں اس عورت کو پہچان گیا ہوں، اس کا نام زلیخا ہے، اور اب تم بالکل خاموش بیٹھے رہنا، میں تمہیں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ حوالدار کو تسلی دینے کے بعد میں اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سفید لبادے والی وہ عورت زلیخا تھی۔ اب دیا سلائی کی روشنی ایسے زاویے سے اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی کہ اس کے زلیخا ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی۔ وہ گورکن کے بیان کے مطابق عمل کرنے لگی۔ گزشتہ روز یعنی 5 اگست کو میں نے خیر دین کی قبر کھلوا کر وہاں سے گڈا وہ برآمد کر لیا تھا جو گورکن کے بقول اس عورت زلیخا نے وہاں دفن کیا تھا، اور میں اسے یہ ہدایت کر کے تھانے آ گیا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہوئے ایک دم چوکنا رہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک وعدہ خیر دین کے بیٹے کمال دین سے بھی کر لیا تھا کہ وہ قبر والے راز کو اس وقت تک اپنے سینے میں دفن رکھے گا جب تک وہ شخصیت قابو میں نہیں آ جاتی جس نے اس کے باپ کی قبر میں وہ پتلا نما گڈا دبایا تھا۔ لیکن کمال دین پیٹ کا بہت ہی ہلکا ثابت ہوا تھا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے آدھے فتح گڑھ کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ چاچا خیر دین کی قبر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ جب یہ اطلاع مجھ تک پہنچی تو مجھے کمال دین کی حماقت پر سخت غصہ آیا۔ میں نے پہلے ASI افتخار باجوہ سے اس خبر کی تصدیق کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اطلاع مصدقہ ہے۔ کمال دین سے سخت غلطی ہوئی ہے۔ ASI چونکہ گورکن کی نگرانی پر مامور تھا، اس لیے بھی یہ معاملہ فوراً اس کی پکڑ میں آ گیا تھا۔ لوگ ایک ایک دو دو کر کے قبرستان کا رخ کر رہے تھے اور گورکن سے اس اڑی ہوئی خبر کے بارے میں کرید کرید کر سوال کر رہے تھے، مگر گورکن نے ابھی تک زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ نہ تو اس واقعے کی تردید کر رہا تھا اور نہ ہی تصدیق۔ اس نے بڑی عمدہ قسم کی حکمت عملی اپنا رکھی تھی۔ میرے اور ASI کے مابین جب اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اس وقت رات ہو چکی تھی۔ کمال دین کی حماقت نے میری طبیعت کو اس قدر مقدر کر دیا تھا کہ سرزنش کے لیے میں نے اسے فوراً تھانے بلا لیا۔ جب میں نے کڑے تیوروں سے گھور کر اسے اس بے وقوفی کے بارے میں استفسار کیا تو وہ مسکین صورت بنا کر بولا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھانے دار صاحب۔ پھر قصوروار کون ہے؟ میں نے اسے دبکا مارا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے یہ بات آبدہ نے آؤٹ کی ہے۔ آبدہ کمال دین کی بیوی کا نام تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر خونخوار نظر سے اسے گھورا اور گرجدار آواز میں سوال کیا، آبدہ تک تو یہ اطلاع تم نے ہی پہنچائی ہوگی نا؟ وہ اہم خانہ انداز میں بڑی صورت سے گردن کو اسپاتی جنبش دینے لگا۔ میں نے کڑکدار آواز میں اسے ڈانٹ پلائی، اگر تم اسی طرح سر جھٹکتے رہے تو تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی۔ بند کرو اس خرافات کو۔ میری دھمکی آمیز ڈانٹ کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس کے جھٹکے کھاتی گردن کو اچانک بریک لگ گئے تھے۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اس نے جو وضاحت پیش کی وہ کچھ اس نوعیت کی تھی، تھانے دار صاحب، جب میں گھر پہنچا تو آبدہ اور فاروق بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس برستی بارش میں قبرستان میں کیا لینے گیا تھا، تو میں نے انہیں آپ کا بتایا ہوا جواب دے دیا۔ فاروق تو میرے اس جواب سے مطمئن ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کسی کام سے ادھر ادھر ہوا تو تنہائی دیکھتے ہی آبدہ نے مجھے گھیر لیا۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کرید کرید کر مجھ سے مختلف سوالات کرنے لگی۔ اس نے مجھے اس قدر زج کر دیا کہ جان چھڑانے کے لیے مجھے اصل بات اسے بتانا ہی پڑی۔ بس مجھ سے اتنی سی غلطی ہوئی۔ اتنی سی غلطی کے گھوڑے؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، پھر پوچھا، آبدہ تمہاری بیوی ہے یا خاوند؟ وہ متذبذب نگاہ سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ظاہر ہے جناب، آبدہ میری گھر والی ہے، میں اس کا خاوند ہوں۔ ایسا لگتا تو نہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ خجل سا ہو کر اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے تھانے سے رخصت کر دیا تھا۔ کمال دین سے جو غلطی ہوئی تھی اس نے میرے کھیل کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب یہ خبر گاؤں میں گرم ہو گئی تھی تو یقیناً کسی نہ کسی طرح اس عورت تک بھی جا پہنچی ہوگی جس نے خیر دین کی قبر میں گڈھا دبایا تھا۔
اس کے بعد وہ بے حد محتاط ہو گئی ہوگی، اس کی یہی احتیاط میری تفتیش کے راستے کی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ ان حالات میں اس پر اصرار عورت کا سراغ لگانا میرے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا، اور جب تک وہ عورت میرے ہتھے نہ چڑھتی یہ معمہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کمال دین کو تو برا بھلا کہہ کر تھانے سے روانہ کر دیا تھا، لیکن پوری رات خود اسی کوفت میں مبتلا رہا کہ اس کی اس حماقت کے توڑ کے لیے کون سی نئی حکمت عملی اپناؤں جس سے وہ عورت میرے قابو میں آ جائے۔ اسی الجھی ہوئی سوچ کے ساتھ رات کے آخری پہر میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح یعنی آج صبح بالکل نئی صورتحال میری منتظر تھی۔ میں نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد ناشتے کی تیاری کر رہا تھا کہ کانسٹیبل مراد علی نے میرے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ اطلاع دی، ملک صاحب وہ حاجی گورکھن آپ سے ملنے آیا ہے۔ اتنی صبح؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ خاصا گھبرایا ہوا نظر آتا ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ ایک ہی بات پر اصرار کر رہا ہے کہ مسئلہ وہ صرف اور صرف آپ ہی کو بتائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، تم اسے ادھر کوارٹر میں ہی بھیج دو۔ حاجی کریم نے آج صبح میرے کوارٹر میں جو حیرت انگیز کہانی مجھے سنائی تھی، اس نے کمال دین کی غلطی کو بے اثر کر دیا تھا۔ وہ عورت گزشتہ رات پھر خیر دین کی قبر پر نظر آئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ قبر کی کھدائی اور گڈھے کی برآمدگی کی اطلاع اس تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ حاجی کریم نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے بہت زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ہدایت کی تھی۔ میں اس لیے اور بھی محتاط ہو گیا کہ گاؤں والوں کو خیر دین کی قبر والے قصے کی خبر ہو گئی تھی اور وہ تفصیل پوچھنے کے لیے قبرستان کا رخ کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ نے سختی سے منع جو کر دیا تھا۔ وہ سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا تو میں نے شاباش دینے والے انداز میں کہا، یہ تم نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، رات ہو جانے کے بعد لوگوں کی قبرستان میں آمد و رفت تو ختم ہو گئی، لیکن میری بے چینی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ ایک حوالے سے تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب کسی ارے غیرے نتھو خیرے کو خیر دین کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں نہیں بتانا پڑے گا، لیکن اس پر اصرار عورت کے حوالے سے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ جب سے خیر دین کی قبر میں سے سوئیوں والا پتلا برآمد ہوا ہے، میرے دل میں اس عورت کی طرف سے ایک خوف سا بیٹھ گیا ہے۔ سچ پوچھیں تو اس رات زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے قبرستان میں ڈر محسوس ہوا۔ میرے ذہن نے اس عورت کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی جادوگرنی ہے، لہٰذا میں کچھ زیادہ ہی فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر چند لمحات کے لیے متوقف رہا، لیکن میں خاموش رہا اور منتظر سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہر لمحے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ عورت کہیں دوبارہ خیر دین کی قبر پر نہ پہنچ جائے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کا دبایا ہوا سوئیوں والا گڈھا قبر میں سے نکال لیا ہے تو پتہ نہیں وہ کیسا خطرناک رد عمل ظاہر کرے۔ اس نے خاموش ہو کر ایک جھرجھری لی، پھر مزید بتانے لگا، میں رہ رہ کر پچھتا رہا تھا کہ میں نے آج کی رات کسی اور کو قبرستان میں کیوں نہ روک لیا۔ انسان کے دل میں جس شے کے حوالے سے کوئی خدشہ ہو، وہ اس کی طرف سے بے حد محتاط رہتا ہے۔ میں بھی اس خطرناک عورت کی جانب سے بہت ہوشیار تھا، چنانچہ اس کے ڈر کے باوجود بھی میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد قبرستان کے شمالی حصے میں جھانک آتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے یہ احتیاط ضروری رکھی کہ راستہ بدل کر چھپ کر میں اسے دیکھنے کی کوشش کروں۔ اس مقصد کے لیے وہ جھاڑیاں بہت کارآمد ثابت ہوئیں جو قبرستان کے مغربی حصے میں کنارے پر واقع ہیں۔ ان گھنی جھاڑیوں میں خود کو پوشیدہ رکھ کر خیر دین کی قبر کو دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر میں نے اسے دیکھ لیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں کوئی سوال یا تنقید کیے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، تھانے دار صاحب، اس عورت کے حوالے سے میرے ذہن اور دل میں 100 قسم کے اندیشے جاگے ہوئے تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میرے اندر موجود خوف نے جیسے میرے اعضاء اور اعصاب کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ان گھنی جھاڑیوں میں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو اس کوشش میں مجھے سراسر ناکامی ہوئی۔ مجبوراً میں پتھر کا بت بنا اس عورت کو دیکھتا رہا۔ وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے خیر دین کی قبر کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی دیکھا۔ وہ مذکورہ قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے تھیلے میں سے کچھ برآمد کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اس کے ہاتھوں میں اگربتیوں کا پیکٹ اور ایک ماچس دیکھی۔ اس نے چند اگربتیاں سلگا کر خیر دین کی قبر پر لگا دی، پھر اس نے تھیلے میں سے ایک ڈبہ نکالا اور اس میں سے کوئی شے برآمد کر کے وہ قبر پر چھڑکنے لگی۔ جب اس نے ماچس جلائی
تو میں اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی عورت تھی جسے ایک رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً اسے پہچان لیا۔ پچھلی رات میں نے خواب میں اس کی شکل دیکھی تھی اور آج رات میں اپنی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی حسین اور دلکش تھی کہ میں اس کے نظارے ہی میں کھو کر رہ گیا۔ ماچس کے جلنے سے تھوڑی دیر کے لیے روشنی پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن اس کے لمحاتی دیدار نے جیسے قبرستان میں تاریکی کو اجالا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ میرے تصور کا کرشمہ تھا یا اس کا روب حسن کہ وہ نیم تیرگی میں بھی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے طلسمی نظارے میں اس قدر کھویا کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب قبرستان سے چلی گئی۔ وہ خاموش ہو کر ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف اور سراسیمگی موجزن تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہ ہوا کہ وہ مجھے کوئی چکر دینے کے لیے کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ اس نے گزشتہ رات جو کچھ جاگتی آنکھوں سے دیکھا وہی بیان کیا تھا۔ یہ الگ بات کہ تصور کے حوالے سے میں اس کے تجربات میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ اس کی محویت، ڈر اور خوف تھا جنہوں نے یکجا ہو کر اسے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ عورت کب اپنا کام ختم کر کے قبرستان سے رخصت ہو گئی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گورکن سے استفسار کیا، اس جادوگرنی کے جانے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے مذکورہ عورت کے حوالے سے اپنا ایک مخصوص ذہن بنا لیا تھا۔ وہ اسے کوئی ساحرہ سمجھ بیٹھا تھا، اسی لیے میں نے جادوگرنی کا لفظ استعمال کیا تھا تاکہ اسے جواب دینے میں کوئی دقت نہ ہو۔ وہ تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے بولا، جب میں دوبارہ اپنے حواس میں آیا تو خود کو انہی جھاڑیوں میں پایا اور وہ پراسرار جادوگرنی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں ہمت کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور باقی کی رات اسی جادوگرنی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہوئے گزار دی اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ نظر آتا تھا۔ میں نے بڑی رسان سے پوچھا، کیا اس عورت کے چلے جانے کے بعد تم نے خیردین کی قبر پر جا کر نہیں دیکھا کہ اس نے وہاں کیا چھڑکا تھا؟ دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ دیکھوں، مگر ہمت نہیں ہوئی، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے استفسار کیا، اب تو صبح ہو چکی ہے، میری طرف آنے سے پہلے تو تم نے ضرور خیردین کی قبر کا جائزہ لیا ہوگا۔ نہیں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ تم بہت زیادہ ڈر گئے ہو حاجی کریم، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا، کیا تم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ناشتے کا کسے ہوش ہے، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کب سورج نکلے اور کب میں تھانے آ کر آپ کو اس واقعے کی اطلاع دوں۔ اندھیرے میں تم اس لیے ادھر کا رخ نہیں کر رہے تھے کہ تمہیں اندیشہ تھا کہ وہ پراسرار جادوگرنی اچانک کہیں سے نکل کر تمہیں دبوچ لے گی، ہے نا؟ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے کہا، خالی پیٹ انسان کو کچھ زیادہ ہی ڈر لگتا ہے، تم میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو، پھر میں ادھر قبرستان میں جا کر دیکھتا ہوں خیردین کی قبر پر گزشتہ رات کیا گزری ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ناشتے میں اسے بھی شیئر کیا۔ حاجی کریم نے محض 2-4 لقمے زہر مار کیے، پھر ہاتھ روک لیا۔ میں نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ قبرستان میں آ گیا۔ جب ہم خیردین کی قبر پر پہنچے تو بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھانے سے نکلتے ہوئے احتیاطاً میں نے چھتری لے لی تھی۔ یہ احتیاط کام آ گئی۔ میں نے چھتری کھول لی اور گورکن کے بیان کی تصدیق کے لیے مذکورہ قبر کا جائزہ لینے لگا۔ حاجی کریم نے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ میں نے اگربتیوں کے بچے ہوئے تنکوں کو خیردین کی قبر کی مٹی میں پیوست دیکھا۔ خوشبودار مسالہ سلگ کر ختم ہو چکا تھا اور مسالے سے بے نیاز تنکے قبر میں پیوست تھے۔ اس کے علاوہ مجھے مذکورہ قبر پر مسور کی دال کے دانے بھی بکھرے ہوئے دکھائی دیے۔ یقیناً یہ وہی شے تھی جو پراسرار عورت نے ڈبے میں سے نکال کر قبر پر چھڑکی تھی۔ گورکن کے بیان کی تصدیق ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آنے والی رات میں خود ان جھاڑیوں میں نشست جما کر اس خوبصورت جادوگرنی کا انتظار کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ سفید لباس والی ساحرہ کون کون سا طلسم جانتی ہے۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ موضع فتح گڑھ کی رہنے والی نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو اس واقعے کا بڑا چرچا ہو رہا تھا۔ اس صورت میں اسے قبرستان کا رخ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال جب وہ میرے تجربے میں آتی تو میں اس کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتا، اور اب وہ میرے تجربے میں آ چکی تھی۔ حوالدار منصور گوندل کو تسلی دینے کے بعد میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گورکن کے بیان کے مطابق عمل کرنے لگی۔ اگر زلیخا کی جگہ کوئی اور عورت یہ کام کر رہی ہوتی تو شاید مجھے اس قدر حیرت نہ ہوتی،
زلیخا کو چونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس منظر نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ زلیخا کو اس نوعیت کے گندے عمل کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، یہ سوچ سوچ کر میرا ذہن الجھ رہا تھا، اور اسی الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ میں اسے مصروف کار بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اگر بتیوں کو سلگا کر خیردین کی قبر کی مٹی میں پیوست کر دیا، پھر وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے ڈبے میں سے کچھ نکال کر اس قبر پر چھڑکنے لگی۔ اس کچھ کو آج صبح میں اپنی آنکھوں سے مذکورہ قبر پر پڑے دیکھ چکا تھا، وہ مسور کی دال تھی۔ زلیخا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے وہ تھیلا بھی اٹھا لیا جس میں اگر بتیوں والا پیکٹ اور مسور کی دال والا ڈبہ رکھا تھا۔ پھر وہ محتاط قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہونے لگی۔ حوالدار کا صبر جواب دے گیا۔ اضطراری انداز میں اس نے سرگوشی کی، ملک صاحب وہ جا رہی ہے، جانے دو۔ میں نے بھی جواباً سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ وہ الجھ کر رہ گیا۔ جانے دو؟ کیا مطلب جناب؟ اگر وہ بچ کر نکل گئی تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ حوالدار کی تشویش بجا تھی، لیکن اس صورتحال کے پیش نظر میرا ذہن ایک فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ فیصلہ تھا سرے دست زلیخا پر ہاتھ نہ ڈالنے کا۔ میں نے حوالدار کی تشویش کے جواب میں کہا، تم بے فکر رہو، ہماری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ میں زلیخا کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں جب چاہوں گا اسے قابو کر لوں گا۔ لیکن جناب، وہ تامل کرتے ہوئے بولا، رنگے ہاتھوں گرفتاری کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جانتا ہوں، یہ بات میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میرے حتمی جواب نے حوالدار کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ واپسی کے سفر میں نے جب منصور گوندل کو زلیخا کے بارے میں بتایا تو اس کا بے چین دماغ اور بے قرار دل کو سکون مل گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ زلیخا بختہ پہلوان کی بیوی تھی۔ بختہ پہلوان کا تعلق موزہ چنی وال سے تھا اور وہ گولو پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ بختہ کے مجھ سے بڑے دوستانہ مراسم تھے۔ انتہائی نیک سیرت اور شریف النفس انسان تھا وہ۔ ہماری ملاقات زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج جب کبھی بھی سامنا ہوتا تو ہم اچھے دوستوں کی طرح ملتے تھے۔ میں نے اس کے بے حد اصرار پر اس کی ایک دو کشتیاں بھی دیکھی تھی۔ وہ بڑا پھرتیلا اور کاریگر قسم کا ہنر مند پہلوان تھا۔ مجھے میلے ٹھیلے اور دنگل وغیرہ میں جانے کا شوق تو تھا، لیکن پیشہ ورانہ مصروفیات کے باعث میں یہ شوق پورا نہیں کر پاتا تھا۔ تاہم بختہ کی فرمائش پر میں نے اس کی کشتیوں کو دیکھنے کا وقت نکال ہی لیا تھا۔ بختہ پہلوان سے میرا ایسا ہی گہرا تعلق تھا کہ میں نے اس کی بیوی زلیخا کو قبرستان میں گرفتار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ان لوگوں سے تو گھر میں بیٹھ کر ہر قسم کی بات ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے اگلی صبح یعنی 7 اگست کو چنی وال جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری اس وضاحت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گزشتہ رات حوالدار منصور گوندل نے قبرستان میں جس بات پر زور دیا تھا وہ غلط تھی۔ حوالدار کی بات غلط تھی اور نہ ہی وہ خود غلط کہہ رہا تھا۔ اصولی طور پر مجھے زلیخا کو وہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ یہ تفتیش بعد میں بھی ہو سکتی تھی کہ وہ راتوں کو چھپ کر قبرستان میں کس قسم کا عمل کرتی پھرتی ہے۔ میں نے ان لمحات میں جو بھی فیصلہ کیا اس میں مصلحت کا پہلو پوشیدہ تھا۔ بختہ پہلوان ایک انتہائی عزت دار اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ گاؤں والے بڑے احترام سے اس کا نام لیتے تھے۔ اسے چنی وال کی آبرو سمجھا جاتا تھا۔ اس کے فن شہزوری نے چنی وال کا نام دور دور تک روشن کر رکھا تھا۔ اس ہوا اور فضا میں اگر یہ خبر اڑ جاتی کہ بختہ پہلوان المعروف گولو پہلوان کی بیوی زلیخا کو رات پولیس نے قبرستان میں کوئی سفلی عمل کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے، تو بختہ کی گردن احساس ندامت سے جھک جاتی۔ بختہ کی بے عزتی کا مطلب تھا چنی وال کی جگ ہسائی۔ اگر بختہ پہلوان میرا دوست نہیں بھی ہوتا تو میں اس جیسے نیک انسان کے لیے اپنے دل میں یہ نرم گوشہ ضرور رکھتا تھا۔ یاد رکھیں، عزت بنانے میں انسان کو برسوں لگ جاتے ہیں اور گنوانے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ میں بختہ پہلوان کی برسوں کی محنت پر خط تنسیخ نہیں کھینچ سکتا تھا۔ آپ اسے میری کوئی کمزوری سمجھ لیں یا مصلحت، بہرحال مجھے اطمینان تھا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی زلیخا نے کوئی ایسا سنگین جرم نہیں کیا تھا کہ اسے ادھر قبرستان ہی میں پھانسی دے دی جاتی۔ جہاں تک اس کی گرفتاری اور پوچھ گچھ کا تعلق تھا تو میں اسی سلسلے میں چنی وال جا رہا تھا۔ ASI افتخار باجوہ کا کام ختم ہو گیا تھا۔ گورکن حاجی کریم کی نگرانی کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا، لہٰذا میں اسے اپنے ساتھ لے کر چنی وال روانہ ہو گیا۔ موزہ چنی وال فتح گڑھ سے شمال مشرق میں واقع تھا۔ فاصلے کے اعتبار سے چنی وال مجموعی طور پر فتح گڑھ سے 1.5 میل دور تھا۔ ہم ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر چنی وال کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پہلے ہمیں نیم پختہ سڑک پر سفر کرتے ہوئے 1 میل شمال میں سیدھا جانا تھا، پھر وہاں سے مشرق کی سمت مڑ جانا تھا۔
کھیتوں کے اندر کچے راستے پر سفر کرتے ہوئے آدھا میل طے کر کے ہم چنی وال پہنچ جاتے۔ اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، اسی لیے ہم نے 2 کے بجائے 1 گھوڑے کا انتخاب کیا تھا۔ مذکورہ گھوڑے کی لگام ASI افتخار باجوہ کے ہاتھ میں تھی اور میں چھتری تھامے اس کے پیچھے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا۔ میں نے چھتری کو ایسے زاویے سے سنبھال رکھا تھا کہ ہم دونوں کے جسموں کا بالائی حصہ بھیگنے سے محفوظ رہے۔ ہم دونوں پولیس کی یونیفارم میں تھے۔ ہم تھانے سے نکلے اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ نہر کا پل عبور کرنے کے بعد ASI نے کہا، ملک صاحب، میں تو گورکن پر شک کر رہا تھا، یہ تو کوئی اور ہی معاملہ نکلا۔ ہاں، بعض اوقات اس قسم کی صورتحال سے بھی واسطہ پڑتا ہے، میں نے مختصراً کہا۔ وہ کریدنے والے انداز میں بولا، میں نے سنا ہے آپ اس عورت کو جانتے ہیں جس نے خیردین کی قبر میں سوئیوں والا پتلا دبایا تھا؟ میں نے زلیخا کے بارے میں حوالدار منصور گوندل کو بتا دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایسی کوئی ہدایت نہیں کی تھی کہ وہ آگے کسی اور کو نہ بتائے۔ یقیناً اس کی زبان سے یہ خبر پورے تھانے میں پھیل گئی ہوگی۔ میں نے ASI کی کرید کے جواب میں اسے بھی اتنا بتا دیا کہ وہ مزید کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ ہم لگ بھگ 10 بجے چنی وال پہنچ گئے۔ میں نے بختہ پہلوان کا گھر دیکھ رکھا تھا، لہٰذا وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بختہ پہلوان اس وقت گھر ہی میں تھا۔ اس نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لے جا کر سجی سجائی بیٹھک میں بٹھا دیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے ہماری خاطر خواہ تواضع کے لیے گھر والوں کو آرڈر دے دیا۔ میں نے اس سلسلے میں اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ اس مہم سے فارغ ہو چکا تو ہمارے پاس آ بیٹھا اور ہماری آمد کی غرض و غایت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بختہ جی، میں آج ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ ہاں بتائیں ملک صاحب۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے آپ کے کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، ایک قانونی معاملے میں مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کھل کر بتائیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ تمہارے گھر کا ہے بختہ جی۔ میرے گھر کا؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہاری بیوی سے مل کر تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مزید الجھ گیا اور متذبذب انداز میں بولا، آپ میری بیوی کون سی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں؟ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ بختہ پہلوان نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ زلیخا اس کی پہلی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو کم و بیش 5 سال ہو گئے تھے۔ زلیخا میں سے بختہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بختہ نے 1 سال پہلے زیتون نامی ایک لڑکی سے دوسری شادی کی تھی۔ زیتون بھی انتہائی خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ یہ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں بختہ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ میں نے بختہ کے سوال کے جواب میں کہا، میں تمہاری بڑی بیوی زلیخا سے ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہوں گا۔ ایسا کون سا معاملہ آن پڑا ہے ملک صاحب کہ آپ زلیخا سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ اور اس سلسلے میں آپ کو میرے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی تشویش اور پریشانی اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور شخص بھی ہوتا تو بیوی کے بارے میں ایسے استفسار پر یہی رد عمل ظاہر کرتا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں بختہ سے کہا، یار فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم بھابھی کو یہاں بلا لو، میں تمہارے سامنے ہی اس سے سوال جواب کروں گا، پھر ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن یہ فوری طور پر تو ممکن نہیں، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل بات یہ ہے کہ زلیخا گھر میں موجود نہیں، اس لیے میں آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، زلیخا گھر میں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے، بختہ پہلوان نے جواب دیا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، وہ میکے کب گئی ہے؟ 10 روز پہلے، اس نے بتایا۔ اس کا چھوٹا بھائی سلطان لینے آیا تھا اور میں نے یہ سوچتے ہوئے اسے بھیج دیا کہ چلو تھوڑا گھوم پھر آئے گی تو اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ وہ پچھلے دنوں کافی بیمار رہی ہے، لگاتار 7 دن بخار آیا تھا اسے، بڑی کمزور ہو گئی تھی۔ بختہ پہلوان اپنی بیوی کے بارے میں مجھے تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا اور میرے ذہن میں خیالات نے ادھم مچا رکھا تھا۔ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں زیر لب کہا، کیا واقعی زلیخا 10 دن پہلے اپنے میکے چلی گئی تھی؟ بختہ نے میری اس بڑبڑاہٹ کو براہ راست سوال جانا اور ٹھوس لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ زلیخا 10 دن پہلے اپنے میکے جمال پور گئی تھی۔ جمال پور؟ میں نے پرسوچ انداز میں یہ الفاظ دہرائے، پھر بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ روزانہ رات کو جمال پور سے فتح گڑھ والے قبرستان میں آتی ہے۔ جمال پور اور فتح گڑھ میں محض آدھے میل کی دوری تھی۔ دونوں گاؤں کے درمیان ایک نہر بہتی تھی۔
اگر کوئی شخص نہر کے پل پر سے گزر کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا چاہتا تو اسے زیادہ سے زیادہ پون میل سفر طے کرنا پڑتا، اور اتنا فاصلہ زلیخا بآسانی طے کر سکتی تھی۔ بختہ پہلوان نے میری زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی تشویش ساتویں آسمان کو چھونے لگی۔ انتہائی مضطرب انداز میں اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، زلیخا خیریت سے تو ہے نا؟ آپ فتح گڑھ کے قبرستان کو اس کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، تمہاری زوجہ اول مسمہ زلیخا بی بی تو خیر و عافیت سے ہے، لیکن اس کی حرکتوں سے فتح گڑھ کے قبرستان کا سکون درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ زلیخا نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ کو تفتیش کے لیے میرے گھر آنا پڑا؟ بختہ پہلوان اب حد سے زیادہ الجھ چکا تھا۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جاتا۔ وہ میرا ایک اچھا دوست تھا اور اپنی بیوی کی غیر نصابی سرگرمیوں سے بھی بالکل بے خبر تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں بختہ کو فتح گڑھ کے قبرستان میں پیش آنے والے سنسنی خیز واقعات کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا، یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوا ہے، جبھی تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، زلیخا کو ایسا مکروہ عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں یقین نہیں آ رہا نا بختہ، مگر میں پر یقین ہوں، کیونکہ میں نے گزشتہ رات خود اپنی آنکھوں سے زلیخا کو وہ گندا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر میں نے اے ایس آئی کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ ہم سوئیوں والے اس گڈے کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جو خیردین کی قبر میں سے برآمد ہوا تھا۔ افتخار باجوہ نے مذکورہ گڈا پلاسٹک کے تھیلے سے نکال کر بختہ پہلوان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، بختہ جی، ذرا تم بھی اس پتلے کا دیدار کر لو۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی گڈے کا ذکر کیا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر چبھی ہوئی سوئیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زلیخا کسی کی موت کی خواہاں ہے۔ کس کی موت کی خواہاں، یہ تو تم بتاؤ گے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ملک صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے کہا، لیکن زلیخا ضرور جانتی ہے، میں پوچھوں گا اس سے، وہ ذرا گھر تو۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، بختہ جی، گا گے گی والی کوئی کہانی نہیں ہے۔ ہم ابھی اور اسی وقت موزہ جمال پور روانہ ہو رہے ہیں اور تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ بالکل بالکل، میں تیار ہوں، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن آپ پہلے کچھ کھا پی تو لیں، میں نے آپ کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے بختہ جی، میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی، کھانا پینا تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے مجھے زلیخا سے مل کر اس کیس کو حل کرنا ہے، اور مجھے قوی امید ہے میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بختہ پہلوان کے اس انکار یا تکرار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا اس نے ہتھیار پھینک کر اپنی شکست کا اعلان کر دیا۔ جب ہم موزہ جمال پور پہنچے تو دوپہر ہو رہی تھی۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ بارش تھم گئی تھی، اس کے ساتھ یہ آسمان بھی کھل گیا۔ اس فضا اور موسم کو دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ آئندہ 8-10 گھنٹوں تک بارش نہیں ہوگی، اور یہ ایک خوش آئند خبر نما خیال تھا۔ بختہ پہلوان کے ساتھ 2 پولیس والے جب جمال پور میں داخل ہوئے تو ہر طرف افراتفری سی مچ گئی۔ جمال پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہاں پولیس کبھی کبھار ہی آئی تھی، اور جب بھی آئی تو کوئی سنگین واقعہ ہی رونما ہوا تھا، اس لیے بھی گاؤں کے لوگوں میں گہری تشویش دیکھنے کو مل رہی تھی۔ پھر جب پولیس بختہ پہلوان کی سسرال پہنچی تو وہ گھر وہاں کے لوگوں اور ان کی تشویش کا مرکز بن گیا۔ بختہ پہلوان کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، لیکن اس کی سسرال اس حوالے سے نسبتاً کمزور واقع ہوئی تھی۔ بہرحال ہماری آمد پر گھر کے اندر بھی ہلچل سی مچ گئی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور کھانا بالکل تیار تھا۔ بختہ کی سسرال والے پہلے ہمیں کھانا کھلانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ایسی ہر پیشکش کو فوراً مسترد کر دیا اور بختہ سے کہا، بختہ جی، تم تو جانتے ہو، پہلے کام پھر توام اور آخر میں آرام۔ میں جب تک اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا جس کے حصول کی خاطر یہاں آیا ہوں، اس وقت تک کسی اور کام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بختہ پہلوان زلیخا کے حوالے سے خود بھی بے حد الجھا ہوا تھا، لہٰذا اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ میرا ہم خیال بن گیا۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ زلیخا اس وقت گھر کے اندر موجود تھی۔ میں نے اے ایس آئی کو گھر کی بیٹھک میں بیٹھنے کی ہدایت کی اور خود گولو پہلوان کی میت میں زلیخا کو لے کر ایک الگ تھلگ کمرے میں آ گیا۔ زلیخا خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ پولیس ان کے گھر آئی تھی، لیکن اسے اس قدر حواس باختہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا شوہر بختہ پہلوان اس وقت ہمارے درمیان موجود تھا،
لہٰذا فکر اندیشے والی کوئی بات ہی نہیں تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ اور حواس باختگی چور کی داڑھی میں تنکا کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ زلیخا کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بختہ پہلوان ایک قانون پسند اور معقول شخص کا کردار ادا کرتے ہوئے پوری طرح مجھے فیور کر رہا تھا۔ میرے چند ابتدائی سوالات کے جواب میں زلیخا نے جو رد عمل ظاہر کیا، اس سے بختہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔